حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کی عظیم سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ ان برکت گھڑیوں کو میرے لیے آپ کے لیے بخشش کا سامان بنائے، میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ بلا شبہ نوجوان طبقہ یہ امت کا ایک عظیم اور قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ اس قیمتی سرمایہ کو اگر خیر کے بھلائی کے کاموں میں صرف کیا جائے تو یہ قیمتی سرمایہ عزت عظمت کے تحفظ اور تعمیر و ترقی کے امور میں بڑا گہرا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس عظیم سرمایہ کو یعنی نوجوان طبقے کو، رسول اللہ کی امت کے نوجوانوں کو اچھا گائیڈ نہ کیا جائے، ان کی رہنمائی نہ کی جائے اور ان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ جو امت کا عظیم قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہے، یہ طبقہ، یہ سرمایہ شر اور فساد کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اور جب یہ طبقہ امت کا قیمتی اثاثہ سرمایہ شر اور فساد میں رنگا جائے گا تو یقیناً اس سرمایہ کا شدید نقصان ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی امت میں یہ جو نوجوان افراد ہیں نا، ان کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ اگر نوجوانوں کی تربیت، ان کی اصلاح اسلامی خطوط کے مطابق یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگی تو ہمارا مستقبل اسلام والا ہوگا۔ اگر ان کی تربیت صحیح اچھے انداز کے ساتھ ہوگی تو ہمارا مستقبل صحیح اور اچھا ہوگا، اور ہم اس مستقبل میں جو آئندہ مستقبل آئے گا اس میں ہم اچھی فضا میں سانس لے سکیں گے۔ اور اگر نوجوانوں کی تربیت کو چھوڑ دیا جائے گا، نوجوانوں کی اصلاح کو پس پشت ڈال دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ معاشرہ اپنا اثر رکھتا ہے، اچھا یا برا۔ جب اچھائی کے کام نوجوان نہیں کریں گے تو برائی تو پھر انسان کی طرف تیزی کے ساتھ آتی ہے، پھر برائی جب انسان کی طرف تیزی کی طرف آئے گی تو اس برائی کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا مستقبل، ہمارا قیمتی اثاثہ سرمایہ برائی میں ملوث ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو میں نے گفتگو کا موضوع بنایا میں آپ کو ٹائٹل بتا دیتا ہوں: مسلم معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں میں دینی کمی کے اسباب۔ یعنی ہمارے یہاں جو بچے نوجوان ہیں اور خصوصاً وہ جو دیندار لوگ، وہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو ایجوکیٹر پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ لوگ دین سے دور کیوں ہیں؟ امت کا قیمتی اثاثہ نوجوان طبقہ ہے، ظاہر ہے جب یہ دیندار بنے گا تو کل کو مستقبل دیندار ہوگا۔ اگر یہی دیندار نہیں ہوگا تو مستقبل کہاں سے دیندار ہوگا؟ اگر یہی صحیح سمت پہ نہیں چلے گا تو مستقبل کہاں سے صحیح سمت پہ چلے گا؟ اس کے علماء نے اور دیگر افراد نے کئی ساری وجوہات لکھی کہ مسلم معاشرے میں ایسا معاشرہ جو بظاہر اسلام والا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں بظاہراً جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ دین سے دور کیوں ہیں؟ دین سے دوری کی وجہ ایسے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہ افراد دین سے دور کیوں ہیں؟ اس کی کئی ساری علماء نے وجوہات لکھی۔ آپ گوگل میں جائیں گے، چیٹ جی پی ٹی آن کریں گے، اس میں بھی آپ کو یہ ساری وجوہات نظر آئیں گی۔ اور بھی اس موضوع کے اوپر پنجاب یونیورسٹی سے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ایم فل کے تھیسز ہیں کہ لوگ، نوجوان طبقہ ہمارا یہ دین سے بیزار کیوں ہے، دین سے دور کیوں ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ لکھی کہ دینی تعلیم کا فقدان۔ ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، والدین کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ بچوں کو دین کی بنیادیات سکھائی جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں کیا میں بڑا قیمتی موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ میں نے بڑی کوڑی باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن وہ کوڑی باتیں اصلاح کے لیے سے کروں گا، اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ دینی تعلیم کا فقدان۔ ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ والدین بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کم کرنے نظر آتے ہیں بنسبت دنیاوی تعلیم کی۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ مساجد میں صبح صبح اعلان ہوتے ہیں، مسجدوں میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہوتے ہیں، صبح صبح فجر کی نماز کے بعد اعلان ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی اسکول والے نے بھی اعلان کیا بچوں کو بھیجنا ہے؟
مساجد میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، مساجد میں صبح فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوتے ہیں، جہاں بھی ایک وقت تک ہوتا رہا ہے، اعلان ہو رہے ہوتے ہیں بچوں کو مسجد میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دے۔ کیا کبھی کسی اسکول میں، کالج میں، کسی یونیورسٹی میں بھی اعلان ہوا؟ لاؤڈ سپیکر رکھے انہوں نے اور وہی بچوں کو اسکول کے لیے بھیج دو۔ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں اعلان ہو رہا کہ بھائی بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج میں، یونیورسٹی میں بھیج دو۔ صبح صبح مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں اور ماں بچوں کو چپیڑ مار کر اٹھاتی ہے اور بغیر وضو کے سپارہ ہاتھ میں تھماتی ہے اور کہتی جا مسجد پڑھ کے آ۔ ہاتھ میں وہ سپارہ ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی نص ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ اور ماں نے خود اس کو بغیر وضو کے، بغیر منہ دھوئے، بغیر طہارت پاکی کے، بغیر بچے کو چپیڑ ماری اور کہا جا سپارہ پکڑا کے سپارہ پڑھ کے آ۔ بچہ مسجد میں آ کے منہ دھوتا ہے، بچہ مسجد میں آ کے استنجا کرتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور استاد ایک ہے، آگے بچے سو بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے، پڑھانے والا ایک ہے، بچے آگے سو بیٹھے ہیں، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی کلاس ہے۔ مجھے یہ بتائیں 100 بچوں میں ایک گھنٹے کے اندر 30 منٹ ہوتے ہیں، ایک بچے کو استاد 1 منٹ بھی نہیں دے پا رہا، کیا پڑھائے گا؟ ایک گھنٹے کی اگر کلاس ہے فجر کی نماز کے بعد، 100 بچے اگر سامنے بیٹھے ہیں، ایک گھنٹے کے اندر 30 منٹ ہوتے ہیں، ایک بچے کو 1 منٹ بھی نہیں دیا جا رہا تو بچہ استاد سے کیا سیکھ کر کے جائے گا؟ اور اگر کوئی اس طرح کی سرگرمیاں بنائی جائیں، گھر سے والدین آ جاتے ہیں، سارا کچھ قاری صاحب نے آج ہی سکھانا ہے، بچوں کو سارا کچھ قاری صاحب نے آج ہی دینا ہے، ہم نے انہیں اسکول نہیں بھیجنا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ وہی ماں بچے کو جب اسکول کے لیے بھیجتی ہے، رات کو یونیفارم پریس کر کے رکھتی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ صبح لائٹ میں چلی جائے، رات کو یونیفارم پریس ہے، اس کے بعد بچے کا منہ دھوئے گی، اچھے انداز سے برش کرائے گی، پھر یونیفارم خود پہنائے گی، اچھے انداز کے ساتھ تیار کر کے، تیل لگا کے، سرما لگا کے، بچوں کو شوز پہنا کے، سوکس، سارا کچھ جو یونیفارم کے لوازمات ہیں پہنانے کے بعد ناشتہ کرا کے، جیب میں جیب خرچی ڈال کے اپنے خامن کو ڈالتی ہے، جا اسکول چھوڑ گیا۔ ذہن دیکھیں ہمارا، ایک طرف دین ہے اور ایک طرف دنیا ہے، دنیا کی نفی نہیں ہے، دنیا اپنے بچوں کو سکھائے، لیکن میرے عزیز دین کا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی بچوں کو اس طرح دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بھی بھیجا؟ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، شرار اور ہوتی ہے، تمیز اور ہوتی ہے۔ یہ میں اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں، بچے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، قرآن کی نیچے شلوار پہنی ہوتی ہے، اوپر شرٹ پہنی ہوتی ہے، جگہ جگہ سے پینٹ پھٹی ہوتی ہے، اور کرنے کے آ رہے ہیں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو وہ قرآن مجید کی تعلیم سکھائے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے، ہمارا یہاں پہ سارا معاملہ ہی الٹا ہے۔ توجہ ہے؟ تو یہ علماء نے بات لکھی، دینی تعلیم کا فقدان، دینی تعلیم کا فقدان، والدین کی اس طرف توجہ نہ ہونا کہ بچوں کو ہم دین کی طرف لے کر آئیں، ان کی توجہ اس طرف دلائیں۔ جب بچوں کی توجہ دین کی طرف نہیں دلائی جاتی وہ ایسے بڑے ہو جاتے ہیں، جب بڑے ہوئے ان کی گھٹی کے اندر، ان کے وجود کے اندر، ان کی بنیاد کے اندر دین نہیں شامل ہوا، بڑے ہو کے کہاں سے آئے گا؟ نقصان یہ ہوتا ہے وہ جو ہمارا قیمتی اثاثہ، وہ جو نبی علیہ السلام کی امت کا قیمتی سرمایہ نوجوان طبقہ، وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ کے اندر دین کا ہم نے کوئی اثر رکھا ہی نہیں، دین کی ہم نے کوئی اہمیت کو اجاگر کیا ہی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ پریشان تو نہیں میری باتوں سے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان، حضور نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت مسلمہ پر پیدا ہوتا ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت مسلمہ پر یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، پیدا وہ مسلمان ہوا تھا۔ یعنی حضور کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بھائی جس طرح کی اسے سوسائٹی، جس طرح کا اسے گھر کا ماحول، جس طرح کی اسے گیدرنگ ملے گی، اس گیدرنگ کی وجہ سے وہ اسی ماحول میں رنگ جائے گا۔ اگر ماں باپ اس کو دین کی طرف لے کر آئیں گے تو بچہ دیندار بنے گا،
ماں باپ اگر بچے کو نمازی بنائیں گے بچہ نمازی بنے گا. اگر ماں باپ بچے کو بڑوں کا ادب کرنے والا سکھائیں گے بچہ ادب کرنے والا بنے گا. لیکن ماں باپ اگر دین کا گھر میں نام نہیں دیں گے, ماں باپ دین کے بارے میں کوئی رہنمائی کوئی گائیڈنس کریں گے نہیں, تو بچہ پھر کہاں سے گائیڈنس دے گا. پہلی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ بچوں میں نوجوان طبقے میں خصوصاً یہ جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ نوجوانوں کا ہے اس کے اندر دینی تعلیم کے کمی کے اسباب کی ایک وجہ یہ ہے جس طرح ماں باپ جس طرح والدین دنیا کی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں دین کی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے. اور بہت ساروں کے دماغ میں تو یہ بات رچی بسی بھی ہے کہ دین شاید نماز روزے تک محدود ہے. اور میں نے 2 جمعوں سے لگاتار میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دین 25% عبادات کا نام ہے اور 75% معاملات کا نام ہے. دین 25% عبادات کا نام ہے اور 75% معاملات کا. تو دینی تعلیم کا فقدان, ماں باپ کی اس طرف توجہ نہ ہونا, ماں باپ بچوں کو اس طرف گائیڈ نہ کریں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایک علماء نے وجہ یہ لکھی مسلم معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں میں دینی کمی کے سبب میں مغربی ثقافت کا اثر. یہ جو مغربی کلچر ہے نا, سمجھ آ رہی, گوروں کا کلچر, یہ جو کلچر ہے یہ ہم اس کلچر کی وجہ سے بھی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو مغربی ثقافت ہے, یہ جو ہمیں مغرب تہذیب دے رہی ہے, یہ تہذیب بھی ہمیں رسول اللہ کے دین سے دور کرتی جا رہی ہے. تو جو ہے مغربی ثقافت کو اپنانا, اس ثقافت نے نوجوانوں سے اپنی دینی شناخت چھین لی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ مغربی ثقافت, مغربی کلچر, اس نے ہمارے نوجوانوں سے, ہمارے بچوں سے جو دین کی ایک شناخت ہے, دین کی ایک پہچان ہے, دین کا ایک گیٹ اپ ہے, دین کا ایک حلیہ ہے, مغربی ثقافت نے, مغربی تہذیب نے یہ سارا کا سارا گیٹ اپ نوجوانوں سے چھین لیا. اس سمجھ کی ضرورت ہے بچوں کو رسول اللہ کی سیرت سے جوڑا جائے, نبی علیہ السلام کی سیرت کو سبقن مساجد میں, مدارس میں, گھروں میں پڑھایا جائے, بچوں کو بتایا جائے, تاکہ بچے ہمارے مغربی تہذیب سے متاثر نہ ہو, رسول اللہ کی سیرت سے متاثر. جب نبی علیہ السلام کی سیرت سے متاثر ہوں گے تو بھئی مسلمان تو غیروں سے متاثر ہو رہا ہے, ہونا یہ چاہیے غیر مسلمانوں سے متاثر. توجہ ہے, مسلمان کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے, غیر لوگ جو مغربی کلچر ہے وہ مسلمانوں سے متاثر ہونا چاہیے. میرے ذہن میں ایک بات آ گئی, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا, ایک نا یمن سے کوئی گورنر آیا تھا سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے. حضرت عمر فاروق کے پاس جب مدینہ طیبہ میں پہنچا, لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارے بادشاہ کو مال کدھر ہے, ایک خاتون, بوڑھی خاتون ملی, تو کہا کہ ہمارے یہاں پہ بادشاہوں کے مال نہیں ہوتے, یہ جس طرح ہمارے کچے مکان ہیں اسی طرح اس کا کچا مکان ہے. تو وہ جو سفارتی تعلق قائم کرنے کے لیے گورنر آیا تھا بڑا متاثر ہوا. پھر راستے میں حضرت ابو ہریرہ ملے, کہا کہ بھئی وہ تمہارے حاکم کدھر ہیں, کہا ہمارے یہاں حاکم حکم کو نہیں ہوتے, ہمارے یہاں امیر المؤمنین ہوتے ہیں اور رسول اللہ کے خادم ہوتے ہیں, ہمارے یہاں حاکم کو نہیں ہوتے. کہا وہ کدھر ہیں, کہا کہ یہ پاس ہی رسول اللہ کی مسجد نبوی ہے, وہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے سو رہے ہیں. حاکم وقت ہو, امیر المؤمنین ہو, 24 لاکھ مربع زمین پہ حکومت کرنے والا ہو, اور سو کر ہے مسجد نبوی کے باہر کھجور کے درخت کے نیچے. یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے, یہ ریاست مدینہ ہے, اور یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اب وہ شخص جب آگے گیا, کہتا حضرت عمر فاروق سو رہے تھے لیکن ان کا روگ سوتے سوتے میرے اوپر چڑھ رہا تھا. حضرت عمر فاروق بیدار ہوئے, تو میں نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں, آپ سے کوئی بات کر دیں گے تاکہ ہمارے سفارتی تعلقات اچھے ہو سکیں. آپ نے فرمایا چلو تم بات کرو. حضرت عمر فاروق کر کیا رہے تھے, آپ کر رہے تھے مسجد نبوی کی دیواروں کے ساتھ مٹی لگانے کے لیے, نا کچی مسجدیں ہوا کرتی تھی, آپ گاؤں کی آج کی خواتین کو دیکھتے ہیں دیواروں سے مٹی لیپتی ہیں. حضرت عمر فاروق وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی بنا رہے تھے مسجد نبوی کی دیواروں سے لگانے کے لیے, لیپنے کے لیے.
کہا بھائی تو بات بھی کرتا جا اور میں اپنا کام بھی کرتا جاتا ہوں. اس شخص نے آپ کو خوشبو دی اور کہا یہ بڑی پیاری خوبصورت اور بڑی قیمتی خوشبو ہے. آپ جب محفلوں میں جائیں، آپ جب کسی شادی بیاہ کے تقریب پہ جائیں، کوئی آپ کے پاس وزیر مشیر آئے اس وقت لگایا کریں. آپ نے اس کو کھولا اور وہ جو مٹی ڈھونڈ رہے تھے اس میں ڈال دی. کہا کائنات کی سب سے عظیم شہر مسجدیں ہوتی ہیں، یہ مٹی مسجد کے ساتھ لگے گی، جب تک لگی رہے گی اس میں خوشبو آتی رہے گی. ایک اس نے آپ کو زہر کی بوتل دی، کہا جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا نا اس کو آپ دے دینا، منٹ میں مر جائے گا. اگر تم نے پھر انہیں کھولی اور خود پی گئے اور کہا میرا سب سے بڑا دشمن میرا اپنا نفس ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. وہ شخص کہتا ہے میں دیکھنے لگا بھی گریں گے بھی گریں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق کے پاس آیا تھا سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، رسول اللہ کی غلامی کو دیکھ کر کہتا ہے یمن میں کسی اور کو بھیج دے، مجھے کلمہ پڑھائیں، میرے ساتھ ایمانی تعلقات قائم کریں. تو مسلمان مغربی تہذیب سے متاثر نہ ہو، مسلمان رسول اللہ کی دین سے، رسول اللہ کی سیرت سے متاثر ہو. آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں. مسلم معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں میں دینی کمی کے سبب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان مغربی تہذیب سے متاثر ہو رہے ہیں. مسلمانوں کے بچے مغربی تہذیب، مغربی ثقافت لے رہے ہیں. آپ دیکھ لیں بچوں کا لباس، آپ دیکھ لیں بچوں کی ہیئر کٹنگ، آپ دیکھ لیں بچوں کا انداز تکلم، بولنے کا سٹائل، آپ دیکھ لیں بچوں کی ذہنی سطح، دماغ کے اندر بچوں کی جو سوچیں آتی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں. مسلمانوں کی سوچیں تو ایسی نہیں ہوتی جیسے ہمارے بچوں کی. یہ سارا کا سارا مغرب ہمیں دے رہا ہے. مغرب کو چھوڑ کے رسول اللہ کے دامن سے جڑے. اللہ دنیا میں بھی شان عطا فرمائے گا، قیامت کے دن بھی شان عطا فرمائے گا. ایک علماء نے وجہ یہ لکھی مسلم معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کی دینی کمی کے اسباب میں کہ ہمارے نوجوان مدارس سے، مساجد سے دور ہو گئے. توجہ ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے بچے مساجد سے، مدارس سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے اندر دینی کمی آ گئی. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی، بلکہ 2-3 دفعہ عرض کی تھی کہ مسجد صرف مسجد نہیں ہوتی. مسجد صرف مسجد ہوتی ہے. ہمارے یہاں مسجدیں بنانے کا جو بنیادی طور پر مقصد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں اللہ کریں گے، نماز پڑھیں گے. میں نے عرض کیا تھا مساجد کے مقاصد میں بڑا اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی جائے، مسجد میں عبادت کی جائے. لیکن مسجد صرف اللہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کرنے کی نفی نہیں ہے. مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہوتی، مسجد عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ تربیت گاہ بھی ہوتی ہے. مسجد میں عبادت کے ساتھ ساتھ تربیت ہونی چاہیے. یہ ہمارے اندر کمی ہے، ہماری مساجد کے اندر کمی ہے کہ ہماری مساجد سے تربیت نکل گئی، ختم ہو گئی. میں صحیح عرض کر رہا ہوں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے وہ نمازی آتے ہیں لیکن اسپیشلی طور پہ کوئی کلاس لینے کے لیے نہیں آتے. اس اسپیشل طور پہ مسجد میں کلاس ہونی چاہیے. اس حوالے سے ہمارے بچوں کو رسول اللہ کی سیرت پڑھائی جائے، کوئی فقہی مسائل بتائے جائیں، کوئی مقدمۃ الحدیث پڑھائی جائے، رسول اللہ کی مبارک باتیں بتائی جائیں، یا قرآن کریم کی تفسیر یا قرآن کریم کا ترجمہ. اس حوالے سے باقاعدہ کلاسیں ہونی چاہیے. جب مسجدوں سے تربیت نکل گئی، جن کی ہم نے آج تربیت کرنی تھی کل کو انہوں نے مسجد کا نمازی بننا تھا. جب تربیت ختم ہوگی مسجدوں سے نمازی بھی ختم ہو گئے. نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آج ہمیں نمازی بھی نہیں ملتے. اور یہ ایک مسجد کی کہانی نہیں ہے، تقریباً ہر مسجد میں یہی معاملہ ہے. مسجد عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ تربیت گاہ ہوتی ہے. نوجوان طبقے کا تعلق مسجد سے ہونا ضروری ہے. جس شخص کا مسجد سے تعلق ہے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ دین سے وابستہ ہوتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی خیر کی بات اس کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن جس بندے کا، جس بچے کا، جس نوجوان کا مسجد سے، مدارس سے تعلق دور ہے، مساجد سے وہ ہٹا ہوا ہے، مدارس وہ نہیں جاتا، اس بندے کا دین سے تعلق بھی کٹا ہوا ہے. ہم پڑھا کرتے تھے تو استاد ہمارے ایک مثال دیا کرتے تھے. کلاس میں جب پڑھتے ہیں نا طلبا، تو کچھ پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ ٹائم پاس کرنے والے ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا جی.
گھر کی مجبوری کی وجہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ شوق سے پڑھتے ہیں، تو استاد نا اوور آل ایک بات کیا کرتے تھے کہ بیٹا مدرسے میں آ کے، جامعہ میں آ کے کچھ سیکھنا نہ سیکھنا یہ الگ بات ہے، لیکن یہاں آنا تم نے لازمی ہے۔ سبق یاد کرنا نہ کرنا تمہارا اپنا ذاتی فعل ہے، کرنا چاہیے سبق یاد، میں موٹیویٹ نہیں کرا نہ کرے بچے، پڑھنا چاہیے، لیکن میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں، استاد کہا کرتے تھے سبق یاد کرنا نہ کرنا یہ تمہارا اپنا فعل ہے، یاد کرنا چاہیے، لیکن مدرسے میں جامعہ میں آنا نہ چھوڑنا، کلاس میں باقاعدگی سے آتے رہنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا استاد جب کوئی نہ کوئی بات کرے گا کچھ نہ کچھ تو سیکھ کے جائے گا نا۔ عطار کی دکان پہ، خوشبو والی دکان پہ بندہ جائے نا، عطر نہ بھی خریدے، ایسی پلٹ کے واپس آ جائے اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عطار کی، خوشبو والے کی دکان سے ہو کر آیا۔ مسجدوں میں باقاعدہ طور پر اگر کلاسز نہیں بھی ہو رہی، بندہ جائے جمعے کا خطبہ سنائے، بندہ جا کے کوئی مسئلہ ہی سیکھ آئے، ایسی مجلس میں بیٹھ گئے جہاں کوئی مسئلے مسائل کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ تو سیکھ کر کے آئے گا۔ توجہ ہے میرے دوست؟ میرے عزیز، مسجد سے، مدارس سے دوری جس بندے کی ہوتی ہے وہ بندہ بھی دین سے دور ہوتا ہے۔ مسجدوں سے، مدارس سے، یہ دین سے دوری نہیں ہونی چاہیے، یہ قریب ہونے چاہیے مساجد سے، مدارس سے بندہ جڑا رہنا چاہیے۔ یہ مساجد اسلام کے قلعے ہیں، مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ان کی وجہ سے اسلام مضبوط کھڑا ہوا ہے، ان سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ اپنے اندر کوئی خیر کی بات، اپنے اندر کوئی اچھی بات، اپنے اندر کوئی دین کی بات جو ہے پیدا کر سکیں۔ ایک علماء نے وجہ یہ لکھی، نوجوان طبقے کا دین سے دوری کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ نوجوان طبقہ مساجد مدارس کے ساتھ ساتھ علماء سے بھی دور ہے۔ وجہ ہے اچھا میں پتہ کیا سمجھتا ہوں، ہمارے بچوں کو علماء کے بارے میں نا یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید یہ کوئی خوفناک مخلوق ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو مسئلہ پوچھتے میں ہچکچاتے ہیں، پہلی بات تو بڑے کم دوست ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ آتے ہیں۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے پتہ نہیں شاید ان کے بڑے بڑے دانت ہیں، جائیں گے تو ہمیں کاٹ لیں گے، بڑے بڑے سینگ ہیں، جائیں گے تو ٹوٹ مار دیں گے، اور بھئی ایسی بات نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ آپ علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اور علماء سے مراد ایسے علماء لے رہا ہوں کہ جو صحیح و نقیدہ سنی علماء ہیں۔ توجہ ہے؟ اور پھر یہاں مزید ایک بات ایڈ کروں، وہ علماء جو جذباتی نہیں ہیں، وہ علماء جو شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں، یعنی وہ کسی ایک شخص کی ذات کو آئیڈیل بنا کر نہیں بیٹھے ہوئے دنیا داروں کی بات کر رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ یعنی ایسا شخص جس کی نگاہ قرآن و سنت کے اوپر ہے، جو شخصیت پرستی سے نکلا ہوا ہے، جو متشدد نہیں ہے، مسائل کے اندر شدت نہیں پیدا کرتا، ایسے عالم دین سے جڑنا چاہیے۔ علماء سے جڑنے کا فائدہ ہے، جب ہم علماء سے نہیں نہ جڑتے، علماء سے مسئلہ نہیں پوچھتے، ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے پھر ہم جاتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک مسئلے کے اوپر آپ کو 50 آرام ملیں گی، پھر ہم ان آرام میں سے نا وہ رائے دیکھتے ہیں جو میرے مطلب کی ہے، جو مجھے سوٹیبل کر رہی ہے نا، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نے پھر قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، ہم نے وہ اپنے مطلب کی بات لے لی جو ہمیں مطلب کی لگ رہی ہے۔ جب آپ کسی عالم دین سے براہ راست گائیڈنس دیں گے، وہ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بتائے گا آپ کے اندر نقص کیا ہے، آپ کے اپنے مفاد کی خاطر آپ کی ذات کے والے سے مسئلہ نہیں بتائے گا۔ توجہ ہے دوستوں؟ سن ہو گیا سارے آپ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ علماء سے اپنا تعلق قائم کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا جو علم والے علماء ہیں وہ فوت ہو جائے گا، علماء کے ذریعے علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء دنیا سے جاتے جائیں گے، علم اٹھتا جائے گا۔ اور ہم خود یہ محسوس کرتے ہیں جو ہمارے بڑے ہیں ان جیسی صلاحیتیں ہمیں نہیں ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جو ان سے بڑے تھے ان جیسی صلاحیتیں ہمارے اساتذہ میں نہیں تھی۔
جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے علم کم ہوتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا علماء جو علم والے ہیں وہ فوت ہو جائیں گے، وہ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ دنیا سے جائیں گے، علم بھی سارا اپنے ساتھ قبروں میں لے کے چلے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا پھر ایک وقت آئے گا جاہل لوگ بڑے بڑے منصبوں پہ بیٹھ جائیں گے، جہالت عام ہو جائے گی، لوگ ان سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے ہمیں نہیں پتا، غلط مسئلہ بتا دیں گے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، جو ان کے ساتھ لگے گا وہ انہیں بھی گمراہ کر کے۔ اس سے پہلے علماء ناپید ہو جائیں، علماء سے اپنا تعلق جوڑیں، اس سے پہلے علم اٹھا لیا جائے، اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی مسئلہ بتانے والا ملے نا، ہم کسی مسئلہ بتانے والے کو تلاش کر کے اپنی رہنمائی دیں۔ مسلم معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں میں کمی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلم معاشرے کے نوجوان تعلیم یافتہ لوگ علماء سے دور ہیں، علماء سے ان کا تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ دین سے دور ہو گئے۔ ایک علماء نے وجہ یہ بھی لکھی کہ علماء کے اندر توجہ آپ کی، علماء کے اندر اخلاق، کردار، علم، عمل کی کمی کی وجہ سے بھی نوجوان طبقہ دین سے دور ہے۔ توجہ ہے، کچھ علماء اس طرح کے ہیں کہ جن کے اندر اخلاق کی کمی ہے، کچھ علماء اس طرح کے ہیں کہ جن کے اندر علم تو ہے عمل کی کمی ہے، کچھ علماء اس طرح کے ہیں کہ جن کے پاس سارا کچھ ہے لیکن کردار ان کا مشکوک ہے، جس کی وجہ سے کردار میں شکوک و شبہات، عمل کا نہ ہونا، اخلاق کا اچھا نہ ہونا، اس کی وجہ سے نوجوان طبقہ علماء سے بیزار ہے، نوجوان طبقہ علماء سے دور ہے، اور یہ صحیح بات ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ وزٹ کریں ہمارے علاقے میں مساجد میں علماء کتنے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیا نا آپ نے کسی کو کچھ نہیں ہے، نہ مسجد کی انتظامیہ کو نہ امام صاحب، صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مساجد میں علماء کتنے ہیں۔ ہمارا یہ جو وارڈ نمبر 8 ہے نا، یہ اس میں آپ وزٹ کریں کہ وارڈ نمبر 8 میں کتنی مساجد ہیں، گلی گلی میں مسجد ہے، کیا ان مسجدوں میں علماء ہیں؟ ہمارا معیار کیا ہے؟ ناراض آپ نے میرے سے نہیں ہونا، ہمارا معیار یہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں سادہ حافظ ہے، نماز ہی پڑھ دے نہ پڑھا دے بھائی، یہ ہمارا معیار ہے۔ ہم مساجد میں علماء کو لانے کے لیے تیار ہی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے لائیں گے تو کچھ دینا پڑے گا۔ ہم لوگ ہر مہینے 11ویں پکا سکتے ہیں، میلاد کی محفل کر سکتے ہیں، ہر سال عرس بڑے جشن سے منا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا بندہ جو عالم دین ہے اس کو مسجد میں نہیں بلا سکتے، اسے کچھ دینا پڑے گا۔ یہ میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ معیار ہمارا کیا ہے؟ نماز ہی پڑھنی ہے نا، او حافظ صاحب کو پڑھو کہ محلے تھے حافظ صاحب نے نماز ہی پڑھنی ہے نا، پڑھا دیں انسانوں۔ اب نقصان یہ ہوتا ہے کچھ حافظ قرآن میں سادہ آدمی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے وہ کسی مدرسے میں نہیں گیا، علم حاصل نہیں کیا، جب علم حاصل نہیں کیا وہ کسی کو کیا علم بتائے گا؟ جب علم حاصل نہیں کیا اس میں کیا عمل ہوگا؟ جب کردار اس کا خود کا درست نہیں تو وہ کسی کی کیا کردار کی تربیت کرے گا؟ جب خود اس کے پاس عمل نہیں ہوگا وہ کسی کو کیا عمل کے بارے میں گائیڈنس کرے گا؟ مساجد کے اندر علماء کو لے کر آئے، مسجد آپ کی ساری وی آئی پی بنی ہوئی ہے، اے ٹو زیڈ مسجد میں ٹائل لگی ہوئی ہے، 90 فٹ کا مینار بھی کھڑا ہوا ہے، مسجد میں اگر امام نہیں ہے نا تو آپ کی مسجد بیکار ہے۔ مسجد میں آبادی ہوتی ہے امام کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے، توجہ ہے، مسجد میں آبادی ہوتی ہے علماء کی وجہ سے، مسجد میں لوگ علماء کی وجہ سے آتے ہیں، مساجد میں علماء کو لے کر آئے۔ جس طرح ہم لوگ بازار جاتے ہیں نا، بازار جاتے ہیں، کئی دکانیں پھر کے کپڑا خریدتے ہیں، دیکھتے ہیں یار یہ کپڑا ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک، یہ کتنی دیر چلے گا، اس کپڑے کی مدت کتنی ہے، کتنی دیر تک یہ ہمیں کام دے گا، کتنے سیزن ہمارے نکال دے گا۔ جب آپ کوئی مسجد میں امام رکھنے لگے تب بھی دیکھا کریں یہ پڑھا ہوا کتنا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے،
ایجوکیشن کیا ہے؟ کسی مدرسے کی ہوا لگی ہے یا نہیں لگی؟ دین اس نے آپ کو بتانا ہے، خود بھی دیندار ہے یا نہیں۔ کالی نماز کا مسئلہ نہیں ہوتا مسجد میں کہ نماز ہی پڑھانی ہے، مسجد بڑی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے۔ ایک وجہ بہرحال یہ ہے کہ علماء کے اندر اخلاق، علماء کے اندر کردار، علماء کے اندر عمل، اس کی کمی کی وجہ سے نوجوان طبقہ دین سے بیدار ہے۔ اس کی میں نے ایک بنیادی وجہ عرض کی، مساجد میں ہماری علماء نہیں ہے۔ مساجد میں صحیح العقیدہ سنی علماء کو لے کر آئیں، جن کے کردار بھی اچھے ہوں، جن کے اخلاق بھی اچھے ہوں، جن کی تربیت بھی ہو، پھر اسلام کے جب علماء آئیں گے آپ دیکھیں کہ مسجد سے آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ ہاں اگر کوئی بندہ عالم دین ہے، اگر کوئی بندہ اس طرح کا ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، اگر اس کے کردار کے اندر کوئی کمی ہے، اس کے اخلاق کے اندر کوئی کمی ہے، تو مسئلہ اگر کچھ ہے وہ جھڑک دیتا ہے، یہ اس کی بری عادت ہے۔ اپنی سعادت کو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان سنے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری، ان کے پاس دو تابعی بزرگ آئے، ابو ہارون عبدی اور سعد بن حوبش۔ جب یہ ان کے پاس آئے، دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا مرحبا مرحبا، خوش آمدید کا، اور فرمایا میں تمہیں نبی علیہ السلام کا فرمان نہ سناؤں؟ عرض کی ہمیں رسول اللہ کا فرمان سنائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمان قریب تمہارے زمین تمہارے لیے مسخر کر دی جائے گی اور تمہارے پاس کم عمر لوگ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئیں گے، دین سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ پھر حضور نے مثال دی، فرمایا جس طرح تو بھوکا کھانے اور پانی کے لیے تڑپتا ہے نا، اور پانی کے لیے وہ تیزی کے ساتھ پانی کی طرف جاتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو وہ روٹی کی طرف، کھانے کی طرف تیزی کے ساتھ لپکتا ہے۔ وہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے جس طرح بھوکا کھانے اور پانی کے لیے، بھوک کھانے اور پانی کی طرف لپکتا ہے، وہ لوگ علم کے لیے تمہارے پاس لپکیں گے کہ ہمیں کو رسول اللہ کے دین کی بات بتائی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تفقہ فی الدین کی خواہش مند ہوں گے، یعنی ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوگی ہم دین سیکھیں، ہم دین کے ساتھ اپنی اصلاح کریں، تربیت کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ تمہارے پاس آئیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان سے اچھے انداز سے پیش آنا، ان کی آہو بھگت کرنا، یعنی انہیں کھانے کھلانا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ تمہارے پاس آئیں انہیں بیٹھنے کے لیے مسجد میں جگہ دینا۔ جب یہ سارے معاملات کر لو پھر میری باتیں انہیں سکھانا۔ مسلم معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں میں جو کمی کے اسباب، پہلا جو سبب دینی تعلیم کا فقدان، دوسرا سبب مغربی ثقافت کا اثر، تیسرا مسلم معاشرے میں جو جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہیں مساجد سے، مدارس سے دوری، علماء سے دوری، اور ایک سبب علماء کا رویہ اخلاق اچھا نہ ہونا۔ اس کی وجہ سے مسلم معاشرے کے جو جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو میرے اندر کمی ہے، جو آپ کے اندر کمی ہے، اللہ ان کمیوں کو پورا فرمائے۔ جو باتیں میں نے کی اللہ ہم سب کو عمل کرنے